اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور اسلام کی طرف چینل پہ۔ تو آج ہمارے پاس ایک نیو بک ہے، تو اس بک کا نام ہے شرح صحیح مسلم، یعنی صحیح مسلم شریف کی یہ شرح ہے، اور اس کو تصنیف یعنی اس کے مصنف جو ہیں وہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ہیں، اور اللہ ان کی نسبت سے ہمیں بھی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ تو آج ہم پڑھیں گے معراج کے بارے میں جانیں گے، اور یہ اس بک کی شرح ہے صحیح مسلم شریف کی، اور اس طرح کی اس کی جلد ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے معراج شریف کے بارے میں۔ تو آپ اگر چینل پر نیو ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، اور اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دیکھیں اور آخر تک دیکھیں۔ اور آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی حدیث صحیح معراج کا واقعہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے آج پیش کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگے گا، اور اللہ تعالی ہمیں ڈھیر و برکتیں عطا فرمائے، اور اس معراج کی رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج اور نمازیوں کی فرضیہ یعنی فرض ہونے کا بیان، یعنی کس طرح سے فرض ہوئی۔ تو روایت جو ہے وہ ترجمہ جسٹ پڑھوں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس براق لایا کہ براق ایک سواری کو کہتے ہیں، وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا چوپایا یعنی جانور تھا، جس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، چوپایا اس کو کہتے ہیں۔ گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے کم تھا، یعنی اس سے چھوٹا تھا۔ اس کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا، یعنی جہاں تک ہم انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ اور میں اس پر سواری کر کے بیت المقدس یعنی مقصد بیت المقدس تک پہنچا، اور جس جگہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے 2 رکعات پڑھ کر باہر آیا۔ جبرائیل میرے پاس ایک برتن میں شراب اور دوسرے برتن میں دودھ لے کر آئے، میں نے دودھ لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ اگر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کو اختیار کر لیتے، لے لیتے، تو شراب جو ہے وہ حلال ہو جاتی، لیکن آپ نے دودھ کو اختیار کیا تو دودھ جو ہے وہ حلال ہے۔ اور پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا، اور جبرائیل نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا تم کون ہو؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں انہیں بلایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، اور میری حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پہلے آسمان پر ہوئی۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا یعنی خوش آمدید کہا اور دعا دی۔ پھر ہمیں دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، اور جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز آئی کہ کون ہو؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام حالہ بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی، اور ان دونوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعا دی۔ پھر ہمیں تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز تم کون ہو؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، اور میری حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت یحییٰ سے ہوئی تھی، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام حسن کا آدھا حصہ عطا فرمایا۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعا دی۔ پھر مجھے چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا گیا کیا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا بلایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ہمارے لیے چوتھے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا اور میری حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پہلے پہ حضرت آدم، دوسرے پہ حضرت یحییٰ اور حضرت ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، اور دوسرے پہ یہ تھے، تو تیسرے پہ حضرت یوسف تھے، اور چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا ہم نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ پھر ہم کو پانچویں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ کہا جبرائیل تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا جی ہاں انہیں بلایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اب یہ پانچواں آسمان ہے۔ پانچویں آسمان کے دروازہ جب کھولا، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعا دی۔ پھر ہم کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، کھلوایا، پوچھا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں بلایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اب چھٹا آسمان ہے یہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعا دی۔ پھر ہم کو فرسٹ پہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، دوسرے پہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضرت یحییٰ تھے، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف تھے، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس تھے، پانچویں آسمان پہ کون تھے؟ حضرت ہارون تھے۔ اب چھٹے آسمان کا دروازہ جو ہے وہ کھلوایا جائے گا۔ چھٹے آسمان پر دستک دی، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل ہوں۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں بلایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعا دی۔ پھر ہم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، پوچھا کیا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں انہیں بلایا گیا۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، اور جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ بیت المعمور اس جگہ کو کہتے ہیں جو زمین پر خانہ کعبہ ہے، تو آسمان پر بھی وہی جگہ جو زمین پر خانہ کعبہ ہے، تو اسی سے بلند آسمان تک جو جگہ جاتی ہے وہ سارا بیت المعمور ہوتا ہے۔ اور اس بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار ہو آئے اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سدرۃ المنتہا، بیری کی درخت یعنی بیری کی طرح کا درخت ہے، درخت کا نام ہے سدرۃ المنتہا، پر لے گیا جس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے مطلب بڑے ہیں، اور پھل مٹکوں کے برابر ہیں، یعنی اتنے بڑے پھل ہیں۔ اور وہ درخت اللہ کے حکم سے اس قدر حسین بن گیا کہ کوئی شخص اس کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا مجھ پر وحی کی، اور مجھ پر ایک دن اور ایک رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا ہر دن رات میں 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے رب کے پاس جا کر تخفیف یعنی کمی فرما لیجئے کا سوال کیجئے، کیونکہ آپ کی امت 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی۔ میں اس آزمائش میں پڑھ کر نبی بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں۔ میں اپنے رب کے پاس لوٹا اور کہا ہے میرے رب میری امت پر کچھ تخفیف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت اتنی نمازیں نہ پڑھ سکیں گی، جائیے جا کر تخفیف کا سوال کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا 5 نمازیں کم کر دیتا، اور موسیٰ علیہ السلام پھر تخفیف کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد دن رات کی یہ 5 نمازیں ہیں، اور ہر نماز کا 10 گنا اجر ہوگا، پس یہ 50 نمازیں ہو جائیں گی۔ اور جو شخص ایک نماز کا کثرت کرے گا اور پھر وہ نیک کام نہ کرے، اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اگر وہ نیکی کو کرے تو وہ لکھی جائیں گی، اور جو شخص برے کام کثرت کرے اور برا کام نہ کرے تو اس کا نامہ اعمال میں کچھ نہ لکھا جائے گا، اگر وہ برا کام کرے تو اس کی ایک برائی لکھی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان کو احکام کی خبر دی۔ انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جا کر مزید تخفیف کا سوال کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں نے کہا کہ میں نے بار بار اپنے رب کے پاس درخواست کی اور اب مجھے حیا آتی ہے۔ اور یہ یہاں پر ایک حدیث جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ تھا واقعہ معراج۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ تو بک کا میں نے انتخاب اس لیے کیا ہے کہ کیونکہ صحیح جو اسلامک بک ہے انہی سے اس طرح کی اسلامک چیزیں پڑھنی چاہیے اور یاد کرنی چاہیے، سیکھنی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی، اور دعا میں یاد رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور دعا میں اپنے والدین، اپنے اساتذہ کرام کا خصوصی خیال رکھا کریں، خصوصی ان کا ذکر کیا کریں، اور ہو سکے تو میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔